نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں، دیگر جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات ہو رہی ہیں، جس درجے میں بھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان المبارک کی برکت سے امت محمدیہ کو نصیب ہوئی اور سابقہ کسی امت کو اس قسم کی کوئی فضیلت، کوئی برکت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات اس امت کو ایسے عطا فرمائے کہ جو سابقہ کسی امت کو عطا نہ کیے۔ اس میں سے سب سے پہلا انعام یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے ناپسندیدہ ہوتی ہے اگرچہ، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی وہ منہ سے آنے والی بدبو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی انعام فرمایا کہ مشک سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ بدبو محبوب ہے۔ اب اس سے مراد وہی بدبو ہے کہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اگر منہ سے کوئی بدبو آئے تو وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انعام جو اس امت کو خصوصی طور پر رمضان کی وجہ سے عطا ہوا وہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر دوسرا انعام اللہ رب العزت
کی طرف سے جو اس امت کو عطا ہوا، روزے داروں کو خاص طور پر عطا ہوا، وہ انعام یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، دعا کا اہتمام کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کو بھی اپنے نیک بندوں کی دعا پر لگا دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر احادیث ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی صحیح حقیقی بندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب جانتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی روزے دار کی دعا کے لیے، یہ دعائے مغفرت کے لیے لگا دیا۔ تو فرمایا کہ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور وہ سنوارنا روزے داروں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت سے عرض کرتے ہیں کہ عنقریب میرے مطیع اور فرما بردار بندے تیرے پاس آنے والے ہیں، اپنے اوپر سے محنت مشقت کا بوجھ اتار کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور غیر رمضان میں جن امور کو وہ انجام دے سکتے ہیں اس سے ان کو رکاوٹ پڑ جاتی ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ بڑے گناہ جن کی طرف وہ غیر رمضان میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو اس طرف لگا سکتے ہیں، رمضان کی برکت سے ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ اس عمل کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو اس کی برکت سے گناہوں میں بھی کمی آتی ہے اور ایک نیکی کا ماحول، تقوی کا ماحول بن جاتا ہے، لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں چونکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اور پانچواں انعام فرمایا کہ رمضان کے آخر میں، آخری شب میں تمام روزے داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ اس لیے کہ شب قدر کی بہت فضیلت ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ تو شب قدر کے حوالے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بخشش فرماتے ہیں، روزے داروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں انعام جو دیا جاتا ہے روزے داروں کو اور خاص اس امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری شب میں تمام روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ شب قدر کا اس سے مراد شب قدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، شب قدر تو الگ ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، اس کا الگ مقام ہے، یہ آخری شب مراد ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ تو جب رمضان اختتام کو پہنچتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر تمام روزے داروں کی بخشش کا وعدہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا برکت والا، اتنا فضیلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اس کو طلب کرنا ہے، اللہ کے سامنے اس عرض کو رکھنا ہے کہ اللہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرنی ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور جنت کی طلب کثرت سے کرنی ہے، اور جہنم سے پناہ کثرت سے مانگنی ہے۔ یہ 4 دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طلب کے سوا ہمارا چارہ کار ہی نہیں ہے۔
یعنی ہمارے لیے ہماری مجبوری ہے، اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے کہ ہم جنت کو طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہمیں جنت حاصل ہو جاتی ہے، جہنم سے پناہ مل جاتی ہے، تو یہی تو اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال دشمن کے وار کو روکنے کا کام کرتی ہے۔ میدان جنگ میں جب لڑائی کے لیے کوئی جاتا ہے تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال رکھی جاتی تھی سابقہ دور میں، تو اس ڈھال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے وار کو روکا جائے۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن نے ہر طرح سے ہم پہ وار کرنا ہے اور ہر طرح سے اپنا مقصد حل کرنے کی اس نے کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھال بنایا ہے، الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے اس وقت تک کہ جب تک روزے دار اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اس کو توڑ نہ دے، اس کو خراب نہ کر ڈالے۔ تو ایک لڑنے والا جب میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہوگا اور ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر مقابلے کے لیے جائے گا، اور اس کی ڈھال اگر وہ ناقص ہوگی، کمزور ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی، تو وہ دشمن کا وار سہ نہیں سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا اور مغلوب ہو جائے گا، دشمن اس پر فتح پا لے گا۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن کے مقابلے کے لیے روزے کو اللہ رب العزت نے ڈھال قرار دیا۔ اس وقت تک یہ ڈھال ہوگا کہ جب تک ہم اس کو اپنے کسی بدعمالی کی وجہ سے خراب نہ کر دیں، ما لم یخرقها، جب تک وہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے، جھوٹ کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے اس روزے کو ہم خراب کر دیتے ہیں اور یہ ہماری ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، یہ ڈھال ناقص ہو جاتی ہے اور دشمن کا وار پھر ہم پر، شیطان کا وار آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کو ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اس بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں سورہ مومنون کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے کامل مومن کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، حقیقی مومن، کامل مومن وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد آگے 7 خصوصیات بیان فرمائیں کہ جن کی یہ خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا، ان کو کامیاب کر دیا۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ وارث ہیں اور یہ فردوس کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں؟ تو وہ فلاح کس کو حاصل ہوگی؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی صفت بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے سکون، کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اپنے سر کو جھکا دینا، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا، لگ جانا، اس کو خشوع قرار دیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو اور اپنی نظروں کو پست کرنا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خشوع کے بارے میں کہ خشوع نماز میں ادھر ادھر التفات کرنے سے، ادھر ادھر نظریں پھیرنے سے خود کو بچانا، یہ خشوع ہے۔ اگر انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، توجہ دھیان نہیں کرتا اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور توجہ ادھر ادھر کر دیتا ہے، تو اس کا خشوع قائم نہیں رہتا۔ اور حضرت عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ نہ کھیلے نماز کے دوران، کبھی کان کھجا رہا ہے، کبھی ناک کے ساتھ ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی ہاتھوں کو آپس میں ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس قسم کے اعمال سے بچنا ہے۔ نماز نام ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور نماز میں خشوع اسی طریقے سے آ سکتا ہے
کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے تصور کریں کہ جس طریقے سے کل ہم نے میدان حشر میں رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا ہم جواب دہ ہوں گے، تو اس وقت جو کیفیت ہماری ہوگی، ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے تصور کر کے کھڑے ہوں، تو پھر انشاءاللہ نماز میں توجہ بھی ہوگی، دھیان ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں خشوع بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف التفات فرماتے ہیں۔ نماز میں جب مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ ادھر ادھر توجہ نہ کرنے لگے۔ جب تک بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف دھیان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھیں گے اور اس کی نماز کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ جب بندہ توجہ اپنی ادھر ادھر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی۔ تو خشوع کو اپنی نماز کے اندر پیدا کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو، نماز کے دوران اپنی نگاہ اس جگہ رکھو کہ جہاں پر سجدہ کیا کرتے ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، کنکھیوں سے ادھر ادھر مت دیکھو، اپنی نظروں کو ایک جگہ پر مرکوز رکھو۔ یہ چیز خشوع کو پیدا کرتی ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کی نماز میں خشوع ہوتا تو یہ اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیل رہا ہوتا، یہ توجہ سے نماز پڑھ رہا ہوتا۔ تو یہ عمل اس کا خشوع کے خلاف ہے، یعنی ایسے اعمال کرنے سے انسان کی جو نماز میں یکسوئی ہے، توجہ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن، کامل مومن کی جو پہلی صفت بتائی وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی توجہ کی بات ہے کہ نماز میں خشوع تو تب ہوگا کہ جب نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں کہ ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ، اکثریت نماز ہی سے غافل ہیں، تو جب نماز ہی سے غافل ہیں تو یہ خشوع تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی طرف سب سے پہلے توجہ اور دھیان کرنا ہوگا، اور خاص طور پر ان مبارک دنوں میں تو ایک ماحول ہے، ایک نیکی کا ماحول ہے، تقوی کا ماحول ہے، روزے کی اپنی ایک برکت ہے۔ تو اس برکت کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اپنی نماز کو درست بھی کرنا ہے، اور اپنی جو عادات ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور پھر نماز بھی خشوع و خضوع والی پڑھنے والا ہمیں اللہ تعالی بنا دے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم کامل مومن تصور ہوں۔ دوسری صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات سے بچتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ کامل مومن وہ ہے جو پہلی صفت تو ہو گئی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری صفت بیان کی کہ وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں، لا یعنی سے بچتے ہیں، یعنی جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں سے اجتناب کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، یہ لغو کہلاتا ہے، اور فضول کام یا کلام جس میں دنیا یا دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ لغو کہلاتا ہے۔ اب اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اس کا ادنیٰ درجہ ہے، دونوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارا دین کا بھی نقصان ہوتا ہو، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہو، اور گناہ کا باعث بھی ہو، تو ایسے کام سے تو بچنا فرض ہے، لازمی ہے۔ ایسے کئی کام ہیں کہ جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اور گناہ بھی سر پہ آتا ہے، تو ایسے کام بھی بہت سارے ہیں کہ جن میں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں۔
ایسی لغویات سے بچنا تو فرض کے درجہ رکھتا ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ ایسے کام سے بھی بچا جائے کہ جس کا نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، تو پھر اس کو کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ تو ایمان والوں کی دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے روزمرہ کے کاموں کو دیکھ لیں، اپنی روٹین کو دیکھ لیں، اپنے معمولات کو دیکھ لیں کہ ہمارے معمولات میں دن رات میں بہت سارا وقت جو ہے ہمارا وہ ایسے کاموں میں، ایسی لغو چیزوں میں لگتا ہے، گزرتا ہے کہ جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ اور اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو سب سے بڑا لغویات کا ذریعہ ہے اور آلہ ہے، وہ یہ ہمارا موبائل ہے۔ اس کا بیجا استعمال، غیر ضروری استعمال اور کثرت سے استعمال، یہ ہمیں ایک طرح سے ذہنی بیمار کرتا جا رہا ہے، اور حقیقت میں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اور نئی نئی بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں۔ اسکرین آٹزم کے نام سے کوئی نئی بیماری ہے جو بچوں میں پائی جاتی ہے، اور ایسے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو موبائل کے عادی، جو موبائل کے اوپر ہر وقت مصروف کار ہیں، ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ چیختے چلاتے ہیں، موبائل کے بغیر ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہوش حواس میں نہیں رہتے۔ اور اس قسم کی متعدد نئی نئی بیماریاں اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ساری کی ساری اس موبائل شریف کی مرہون منت ہیں۔ تو اس دور میں ہر طرف ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، تو یہ جو آلہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، یہ لغویات کا ذریعہ نہ بنے ہمارے لیے، ہم اس کا استعمال درست کریں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز فی نفسی ہی، اپنے وجود میں وہ بری نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں اپنے وجود کے اعتبار سے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال ان کو نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس وقت اس سے کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ مصروف ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ جتنا اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم الا ماشاءاللہ کوئی اس کا مثبت استعمال بھی کرتا ہو، لیکن اکثریت اس کے منفی استعمال کی وجہ سے اپنا سب سے قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اپنی صحت برباد ہو رہی ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مسائل جنم لے رہے ہیں، اور صحت کی بربادی ہے، بہت سارے مسائل کا مجموعہ ہے۔ تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے کامل مومن وہ ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت ہے، ان کے سامنے قبر ہے، ان کے سامنے حشر ہے، ان کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، وہ سارا منظر ان کے سامنے ہے۔ تو انہیں تو اس سے ہی فرصت نہیں کہ وہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، وہ لوگ لغویات میں نہیں لگتے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اگر ہم کسی لغو کام میں مصروف ہیں، اگر کسی ایسے لا یعنی کام میں پڑے ہیں، تو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مومنین کی صفت اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ کامل مومن اور فلاح پانے والا مومن وہ یہ خصوصیات رکھتا ہے اور لغویات سے بچتا ہے۔ آج بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم، اور خاص طور پر ہماری نئی نسل، نوجوان نسل اور ہمارے بچے حقیقت سے بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ اس موبائل نے ہمیں حقیقت سے بہت دور کر دیا ہے، اور عملی طور پر ہمیں معذور کر دیا ہے۔ عمل سے ہم دور ہو چکے ہیں، حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، اور ایک خیالی اور تصوراتی دنیا میں ہم اکثر لوگ جی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔
خاص طور پر ہمارے بچے اور نوجوان، یہ نسل جب آگے چلے گی، آگے جو اگلا آنے والا دور ہے وہ بہت ہی پھر بھیانک اور خطرناک ہوگا اگر ہم نے وقت پر اپنی اصلاح نہ کی اور اپنے اعمال کو درست نہ کر لیا۔ آج والدین خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ بچہ تنگ نہیں کر رہا، بچہ سارا دن موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وہ بچہ اس دنیا میں، ہمارے حقیقت کی دنیا میں نہیں ہے، وہ تصور کی دنیا میں ہے، وہ خیالی دنیا میں ہے، وہ کہانیوں میں جی رہا ہے۔ پھر وہی مزاج لے کر، وہی طبیعت لے کر جب وہ آگے بڑھے گا، بڑا ہوگا، تو وہ کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ بہت سارے مسائل کا پھر ایک مجموعہ ہوگا، بیماریوں کا مجموعہ ہوگا۔ اس لیے لغویات سے ہم نے بچنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح ہمارا وقت ضائع نہ ہو، وقت ہمارا قیمتی بن جائے۔ یہ رمضان کے مبارک دن ہیں، ان دنوں میں عموماً ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ مسجد کی طرف، نیکی تقوی کی طرف، عبادت کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اسی کی وجہ سے، اس کے نقصانات کی وجہ سے ہم عبادت سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل اگر تھوڑا جائزہ لیں، کچھ سال پہلے جس طریقے سے رمضان میں ایک ماحول ہوتا تھا اور لوگ مسجدوں کا رخ کرتے تھے اور عبادت کا ذوق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، اب وہ بھی اٹھتا جا رہا ہے، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص کے پاس ہر وقت دنیا جہان کی تمام تفریحات موجود ہیں، اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں آلہ موجود ہے، تو وہ پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ وہ تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کو ذکر کی توفیق ملتی ہے، بس اس کی ساری دنیا وہ سمٹ کر اسکرین کے اندر آ گئی ہے۔ حقیقت سے میں نے عرض کیا، ہم دور ہو چکے ہیں۔ ہم رمضان شروع ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم عبادت کی طرف آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، ہم سارا کچھ، ہمارا فوکس اس سکرین پہ آ جاتا ہے اور اسی سکرین کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگ جاتے ہیں، تصویریں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور سٹیٹس لگانے اور چیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سٹیٹس لگایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، بس اسی میں ساری ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنی فکر کرنی ہوگی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، اپنے وسائل کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور دنیا میں جو بھیجا ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری صلاحیتیں آج کس کام میں لگ رہی ہیں اور کن کاموں میں ہم مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ کہ ہر بندہ اب اپنے آپ کو مفتی سمجھ کے وہ بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے اپنے ہی طور پر، اس لیے کہ وہ ہر قسم کے چیزیں اس کے سامنے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے۔ ہر بندہ محقق بنا ہوا ہے، ہر بندہ مفسر بنا ہوا ہے، ہر بندہ محدث بنا ہوا ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، اور پھر اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے وہ بناتا ہے اور ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتا ہے، چلا دیتا ہے، پھر اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ اس بات کی اصل کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، اور جو سنایا بس وہ چلتا جا رہا ہے، اور آگے سب ایک خیالی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے ہم اپنے اصل سے ہٹتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سچ اور جھوٹ کو جانچنا پرکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے، حقیقت اور غیر حقیقی چیزوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، مستند چیزیں اور جعلی چیزوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنے چیزوں کی بھرمار ہے کہ اس میں سے فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں فرق کرنے والا نور عطا کروں گا، نور فارق عطا کروں گا، ایسی روشنی، ایسی توجہ، ایسا دھیان عطا کروں گا، تم فرق کر سکو گے، حق اور باطل کو سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیسے ہوگا؟ لا یعنی کو چھوڑنا ہوگا، لغویات کو چھوڑنا ہوگا، فضول کاموں کو چھوڑنا ہوگا، وقت ضائع کرنے سے بچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکانا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہوگا، اور تمام قسم کی لغویات سے بچنا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں
اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی لغویات سے محفوظ فرمائیں اور ہماری زندگی کسی نیک مقصد میں صرف ہو، کسی اچھے کام میں لگے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا دین کا کوئی کام لے لیں، کوئی دنیا کا بڑا کام لے لیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری زندگی بیکار گزر رہی ہے، لا یعنی کاموں میں ہم اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی دین دنیا کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں مومنین کی کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ اپنے کردار کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ امانت دار ہیں۔ اس طرح سے 7 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو آج 2 صفات پر بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور دیگر صفات کے حوالے سے آئندہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔